باطل نے جب جب بدلے گئے تگور، آیا گئے تب تب میری زباں پر۔ باطل نے جب جب بدلے گئے تگور، آیا گئے تب تب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، نہیں داد کا طالب بندہ آزاد۔ محترم سامعین، یہ کلپ ریکارڈ کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں یا نہ کروں، کہ شاید چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے۔ پھر خیال آیا کہ شاید میری یہ ادنا سی کوشش ہی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آج جو فتنے کا دور چل رہا ہے، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے آپ احباب جانتے ہیں، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مفہوم بھی کچھ یوں ہے کہ میری امت پر جس طرح بارش برستی ہے اس طرح فتنے برسیں گے۔ آج وہی دور ہے، اور اسی دور کے جو فتنے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان میں ایک فتنہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اکابرین امت کی، اکابرین اہل سنت کی تذلیل، ان کا وقار مجروح کرنا، ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، پامال کرنا، تان لان کرنا، گالم گلوچ کا جو سلسلہ، ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے، آپ احباب جانتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ ناچیز نے کوشش کی ہے کہ اتحاد اہل سنت کی فضا پیدا کی جائے۔ جو ہماری بچی کچی قیادت و سیادت ہے وہ ہم سے کہیں چھین نہ لی جائے، وہ باقی رہے۔ تو اسی حوالے سے میں جو گفتگو کروں گا قرآن پاک کے حوالے سے، تاکہ قرآن نے جو اسلوب بیان کیے ہیں، جو اصول ہمارے سامنے رکھے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ شاید اپنا نام اور اپنی جو ہے وہ ذات کو سامنے رکھتے ہوئے ذات کے مفاد کے لیے یہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین ان علماء کو پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس وقت اتحاد اہل سنت کی بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام اہل سنت میں اندر جو انتشار ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اور علماء کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس کا جو تنازع ہے اسے ختم کرو۔ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو، یہ گھر میرا بھی ہے تیرا بھی ہے، اور ہم آپس میں لڑیں کیوں؟ ایک ایک سنگ میل پر اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ ولا تنازعوا، آپس کا تنازع ختم کرو، آپس کے جھگڑے کو ختم کرو، کیوں؟ نقصان ہوگا۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے وہ واضح فرما دیا ہوگا کیا؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا عروج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوبصورت پیغام دیا تھا۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت ہی نہیں تو رسوا تو ہوگا
تو اس لیے سامعین محترم میرا یہ بندہ ناچیز کا ادنا سا یہ پیغام یہ ہے، کوشش کی جائے اور مجھ جیسے ینگسٹر اگر وہ یہ معاملہ شروع کریں گے تان لان کا، ایک دوسرے کے اساتذہ کو، ایک دوسرے کے اکابرین کو اگر گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کریں گے تو پھر سلسلہ انتشار کی طرف جائے گا، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ پیچھے چلے جائیں، پتہ آپ کو چلے گا کہ ایک ہی مسلک تھا، مسلک اہل سنت و جماعت۔ میں یہ بات کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کرنا اس لیے جو ہے وہ اس کو ضرورت سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب یہ معاملات آپس کے اندر کے اختلافات شروع ہوئے، انتشار شروع ہوا، تو پھر یہ مسلک ٹوٹتا گیا، بکھرتا گیا۔ اور اس وقت جو ہمیں اپنی زندگی میں جس حالت میں یہ مسلک ملا ہے، اس حوالے سے میری اور تم سب کی یہ ادنا سی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتحاد اہل سنت کی فضا پیدا ہو جائے۔ اس حوالے سے میں چند نکات آپ کے سامنے قرآن پاک ہی کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک نے جو اللہ کی لاریب کتاب ہے کتنے پیارے انداز میں اصول ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس کو اپنائیں اور ان نکات کے اوپر آئیں تو یقیناً نہ صرف اتحاد اہل سنت کی فضا پیدا ہوگی، اللہ کی قسم عین ممکن ہے کہ اتحاد اہل سنت ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کرنا۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان متفق علیہ کلمہ ہے، ایک ٹھوس بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، ہم اسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ گو یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے خاص تھی کہ وہ آئیں اور آ کے ایک کلمے پر اتفاق کر لیں، لیکن قرآن ہمیں اسلوب دے رہا ہے اور ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم اتحاد اہل سنت کی فضا پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ان عقائد کے اوپر نہیں آ سکتے جو 1400 صدیاں پہلے ہمیں ملے تھے؟ کیا ان سلف صالحین نے جو ہمیں عقائد دیے تھے ان پہ نہیں آ سکتے؟ اور کیا محفوظ عن الخطا کون سی ہستیاں ہیں، معصوم عن الخطا کون سی ہستیاں ہیں، کیا ہم ان پہ آ کے اتفاق نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہو سکتا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو اتحاد اہل سنت جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں پہلا اسلوب دیا ہے، یہ قرآن پاک کا ایک اصول ہے۔ دوسرا بھی سمجھ لیجئے، اللہ رب الجلال نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ وہ کیا ہے؟ جتنے بھی علم اور فہم رکھنے والے لوگ احباب ہیں وہ اس کو پہنچ چکے ہوں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن نے ہمیں اسلوب دیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر تم دوسرے کے اکابرین کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے، ان کو گالم گلوچ کرو گے، ان کی عزت اچھالو گے، ان کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ تان لان کرو گے، پھر تیار ہو جاؤ کہ تمہارے اکابرین کے اوپر بھی یہ انگلیاں اٹھیں گی۔ اس لیے مالک کائنات نے ہمیں اصول دیا ہے اور بتایا ہے کہ تم کوشش کرو جتنا ہو سکے اپنی زبان کو جو ہے وہ سنبھال کے گفتگو کرو، اور سوچ سمجھ کے لفظوں کو تول کے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اسی پہ عمل کیا جائے اور سوچ سمجھ کے گفتگو کی جائے، اور کسی کے اکابرین کے اوپر جو ہے وہ تان لان نہ کی جائے کہ کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، کوئی تیرے ساتھ کرتا تو تجھے ناگوار ہوتا۔ کہ اگر ہم کسی کے اکابرین کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، یار ہر بندے کو اپنا پیر پیارا ہے، ہر بندے کو اپنا شیخ پیارا ہے، ہر بندے کو اپنا استاد پیارا ہے، تو اس لیے براہ مہربانی آپ سے یہ گزارش کروں گا، یہ اکابرین کے اوپر تان لان کرنا چھوڑ دو۔ اور شاید میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ بھی اس سے جو اتفاق کریں گے اس بات سے، وہ ہے کیا کہ شاید ہم نے اپنے اکابرین کی بے قدری کی، اور صرف 2-3 مہینوں کے اندر کتنے ایسے اکابرین اہل سنت تھے جو ہم سے روٹھ کے چلے گئے، رب کو پیارے ہو گئے۔
اور رب کے پاس چلے گئے، اور کتنے ایسے جنہوں نے تحریراً کام کیا، جو کتب کثیرہ کے جو ہے وہ مصنف رہے ہیں، مفسر رہے، محدث رہے، کتنے ایسے علماء کرام جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے، اس جو ہے وہ فانی دنیا کو چھوڑ کے جو ہے وہ بقا والی دنیا میں چلے جا چکے ہیں، اس بقا یعنی آخرت میں اللہ رب ذوالجلال کے پاس جا چکے ہیں۔ تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اپنے اکابرین کی عزت کی، نہ کروائی، اور نہ ہم نے دوسرے کے اکابرین اساتذہ کے پیر و مرشد کا ہم نے خیال رکھا۔ اگر اتحاد اہل سنت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھو، جب رب نے فرما دیا ہے یار تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے جہالت میں آ کے تمہارے سچے اللہ کو گالی دیں گے، تو یہ اصول دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اکابرین کا خیال رکھو۔ اور اگلا جو ہے وہ پوائنٹ میں وہ بھی قرآن سے آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں، اسے بھی توجہ سے سماعت کر لیں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ الحجرات میں ایک پوائنٹ ہمیں دیا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں وہ اصول دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم۔ اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، یہ اجتناب کرو گمان سے، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ تم گمان کرتے ہو، زیادہ گمان کرتے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اس سے اجتناب کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ تو بندہ مومن کو یہ چاہیے اس اصول پہ بھی عمل کرے، اور کیا کرے؟ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ جب اچھا گمان رکھیں گے تو خدا کی قسم اتحاد کی فضا پیدا ہوگی، اور اسی اتحاد ہی کی وجہ سے ہماری قیادت بھی باقی رہ سکتی ہے، ہماری سیادت بھی باقی رہ سکتی ہے، ہماری عزتیں بھی باقی رہ سکتی ہیں، ہمارا جو عروج جو پہلے تھا اور یقیناً اب بھی ہونا چاہیے وہ ہو سکتا ہے، اگر ہم نے یہ ان جو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے اس جو ہے وہ صحیفہ انقلاب کے اندر جو مالک کائنات نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، اگر ہم نے ان کو نہیں اپنایا، وہ دن دور نہیں کہ جو ہمارے پاس اکابرین ہیں وہ بھی روٹ کے چلے نہ جائیں، اللہ کو کہیں پیارے نہ ہو جائیں، اور بالخصوص کہ جو قیادت و سیادت ہماری بچی ہے وہ بھی ہم سے کہیں چلی نہ جائے۔ تو برائے کرم میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان اصول کے اوپر آئیے، اور میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بھی جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اور علماء حقہ جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کو وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ ایک دیوار کی مانند ہے، کہ جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ میں مستحکم ہوتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں کو یکٹھا فرمایا اور فرمایا یہ مومن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ عام مومن کی یہ بات ہے، تو جو علم میں بھی زیادہ ہو، فہم میں، ادراک میں زیادہ ہو، اور علماء کے اندر جو ہے ان کا شمار ہوتا ہو، تو انہیں بھی چاہیے خیال رکھیں اس چیز کا۔ اور بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے ہم اثر جو میرے طرح ینگسٹر ہیں، ان کا تان لان زیادہ، اور ان کی جو ہے وہ ایسی گفتگو جو طنز پہ مبنی ہے اور تان لان پہ مبنی ہے ان کی زیادہ ہے۔ تو ان سے میری ادنا سی یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی خاموشی اختیار کیجئے، اور اس کے اوپر بھی عمل کیجئے کہ خاموشی میں نجات ہے۔ خاموشی میں کیا ہے؟ نجات ہے۔ اس پہ عمل کیجئے، اور یقیناً وہ دن دور نہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کے ان اصول کو جو اللہ رب ذوالجلال نے دیے ہیں ان پہ عمل کریں تو مالک کائنات رب ذوالجلال وہ پہلے والی فضا پیدا کر دے، وہ پہلے والی بہاریں ہمیں عطا فرما دیں، ہم متحد ہو جائیں، تو سب کچھ اللہ رب ذوالجلال ہمیں معیشت کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، عروج کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اللہ سب کچھ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی تحریراً کام کرنے والا ہے یا کوئی تقریراً کام کرنے والا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کسی کا دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔